اور یہ جو چیز تھی پہلی بات کہ نظام حکومت یہ ہو کہ کوئی انسان دوسری انسان پہ حکومت نہ کر سکے، پہلے ہی یہ توڑا اس قوم نے۔ کس نے؟ عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں، مجوسیوں نے نہیں، اسی قوم نے جس کے ہاتھ میں یہ قرآن تھا اور جسے اس کتاب کا وارث کہہ کے پکارا گیا تھا۔ ملوکیت سب سے پہلے اس نے اپنے آرائش، انسانوں ہی کی حکومت دوسرے انسانوں پر، لمبے چوڑے عقائد اور بحثوں میں نہ پڑھیے عزیزان ایمان، ایک بنیاد کو لے لیجئے، قرآن نے جو یہ شرف دیا ہے انسان کو اختیار و ارادے کا، طلب کر لیے۔ خدا کے احکام نافذ نہیں ہو رہے تھے، انسانوں کے احکام۔ یہ تو ملوکیت تو ہمارے سامنے آتی ہے، وہ اصل جبر کا جو سرچشمہ ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہے، نگاہوں سے رکھا جاتا ہے اوجھل، وہ مذہبی پیشوائیت ہے، تھیوکریسی ہے۔ ذرا غور کیجئے گا تاریخ کے اس نقطے پر، نہ وہ امیہ یا عباسیوں کی مملکتیں رہیں، چلی گئی، نہ ان کی حکومتیں رہیں، مدت ہو گئی، ختم ہو گئی، ناپید ہو گئی، نہ وہ حکمران رہے، چل بسے وہ، نہ ان کی حکومتیں رہیں، نہ ان کے اختیارات رہے، سب ختم ہو گئے۔ لیکن انہوں نے مذہبی پیشوائیت سے جو قوانین بنوائے تھے وہ آج تک آپ کے سر پہ مسلط چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے قانون بنوایا کہ عورت کو گواہی کا حق حاصل نہیں ہے، پوری لاکھ دنیا ادھر کی ادھر ہے، وہی سنگ در ہے، وہی اپنا سر ہے، آج بھی وہ حکومت آپ کے ہاں وہی قانون ہے۔ وہ شہنشاہ چلے گئے، ان کی مملکتیں چلی گئی، ان کی حکومتیں چلی گئیں، ان کے جو بنائے ہوئے اپنی دنیا کے قانون سے وہ بھی نہ رہے۔ جو انہوں نے مذہب کے نام پر جو قوانین بنائے تھے آج ان کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے، ان کے خلاف ایک لفظ نہیں کہہ سکتے۔ ان کا بدلنا تو ایک طرف رہا، ان کے خلاف نہیں کچھ کہہ سکتے۔ ارتداد ہے، یہ کفر ہے، یہ مرتد کی سزا قتل ہے۔ غور فرمائیے۔ اور یہ سارے کے سارے آپ کے ہاں جن کو آپ پرسنل لاز کہتے ہیں، یہ سارے اس دور کے انسانوں کے بنائے ہوئے لاز ہیں، انہی شہنشاروں کے زیر عاطفت جو بنے، جو کچھ ان کی منشا تھی اس کے مطابق یہ سارا کچھ بنا۔ آپ کو معلوم ہے سب سے بڑی فقہ حنفی جو ہے اس کے ہاں یہ قانون ہے کہ یہ بادشاہ یا سلطان یا جن کو خلیفہ کہا کرتے تھے اس زمانے میں، قتل کے سوا کوئی جرم بھی کرے یہ ماخوذ نہیں ہو سکتا، اس سے باز پرس نہیں ہو سکتی۔ یہ فقہ کا قانون ہے آپ کے ہاں۔ یہ جتنے قوانین ہیں، لونڈیوں کے قوانین، عورتوں کو اس درجے پہ رکھنے کے قوانین، 4 بیویاں، طلاق 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 سے سب کچھ ختم، یہ سارا قصہ، یعنی یہ آج کی جو وفاقی شرعی عدالت ہے، یہ قوانین اس کے دائرہ اختیار سے بھی باہر رکھے ہوئے ہیں۔ آج بھی جو قوانین اس انداز کے ہیں، 2 قسم کے قوانین آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، کچھ تو حکومت سے متعلق ہیں، ان کے نظم و نسق سے متعلق ہیں، وہ حکومت کی طرف سے نافذ ہوتے ہیں، اور جن کا تعلق ان معاملات سے ہے جسے آپ شرعی کہتے ہیں، وہ وفاقی شرعی عدالت ہے، ان کے متعلق وہ فیصلہ کرتی ہے۔ بنتے بھی وہ قوانین اسی طرح سے ہیں، ان کی توثیق سے بنتے ہیں، وہ جسے اسلام کہیں وہ اسلام کی حیثیت سے نافذ ہوتا ہے، اس میں آپ کو کوئی اختیار ارادہ نہیں۔ جب وہ کہہ دیں کہ تم نے یہ 3 دفعہ طلاق کہا اور میاں بیوی میں طلاق پڑ گئی، تمہارا نکاح ٹوٹ گیا، اب اس کے بعد معاذ اللہ میری بیٹیاں نے کہ اسے کہیں کہ تعلق تمہارا میاں بیوی کا اب زنا ہوگا، اولاد جو ہوگی ولد الزنا ہوگی، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔
دیکھیے کہاں گیا آپ کا وہ اختیار و ارادہ جو خدا نے دیا تھا؟ اس نے تو صرف کتاب اللہ کی پابندی تھی جو عائد کی تھی، لیکن ان کے متعلق آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آج بھی اگر باب حکومت سے کوئی آرڈیننس جاری ہوتا ہے تو یعنی اس کی عطائی اس پہ کے مطابق عمل کرنا تو ملک کا قانون ہے، اس کا اتباع ہے، لیکن اس کو آپ کریٹیسائز کر سکتے ہیں، تنقید کر سکتے ہیں، اس کے متعلق لکھ سکتے ہیں۔ وہی چیز جب وفاقی شرعی عدالت کی روح سے نافذ ہو جائے تو آپ اس پہ تنقید بھی نہیں کر سکتے آج بھی۔ یہی آج کے فیصلے جو شرعی عدالت کے آپ کہہ رہے ہیں نا، آنے والے دور کے اندر یہی شریعت آپ کے ہاں بنے گی، کچھ پہلے سے بنی ہوئی چلی آ رہی ہے، کچھ اس کے اندر اضافہ ہو کے آگے بن جائے گی، اور اسے کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکے گا۔ غور فرمایا؟ یہ ہے اسلام آج کا آپ کے ہاں، آج کا نہیں ہے، 1000 برس کا، صدر اول کے بعد کا۔ اب یہ جو معاشرہ اس کی روح سے قائم ہوا وہ تھا نظام سرمایہ داری کا، ملوکیت، نظام سرمایہ داری اور مذہبی پیشوائیت، یہ تینوں لازم ملزوم پہلے دن سے چلی آ رہی ہیں۔ فرعون فرعونیت کر نہیں سکتا جب تک کہ حامان اور اس کے لشکر ساتھ نہ ہوں، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ قانون ہوتا ہے۔ تینوں ایک ہی درس میں قرآن نے بتائے ہیں۔ اب بھوکے کے دل میں تو یہ خیال پیدا ہوگا نا کہ ساتھ ہی جو میری کوٹھی کے اندر مین بلڈنگ میں رہ رہا ہے، جو کچھ اس کے کتوں کو نصیب ہے میرے بچوں کو نصیب نہیں ہوتا۔ کہا خاموش، لب پہ لانا تو ایک طرف رہا، دل میں بھی اس کے خلاف کوئی بات نہ ہو کہ یہ تقدیر ہے خدا کی بنائی ہوئی، قسمت ہے تمہاری، لکھا ہوا ہی تمہارے ہاں یہ ہے، اللہ کا لکھا ہوا ہے، اس کا متعین کردہ ہے۔ تقدیر کا ایک مسئلہ آپ نے انٹروڈیوس کیا، یہ مجوسیوں کے ہاں کا تھا، تو اس لیے کہ ایران کی شہنشاہیت تو آپ کو معلوم ہے نا کس انداز کی تھی۔ یہ ساری چیزیں ملوکیت، شہنشاہیت جو ہے وہ بنواتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے۔ ساجھا اس طرح سے ہوتا ہے کہ شہنشاہیت محتاج ہوتی ہے کہ جو خود انہوں نے قانون بنانا ہے اس قسم کا وہ ان سے بنوائیں، تو یہ بنوائی تو لیتے ہیں، ہمارا حصہ کیا ہے؟ وہ حصہ دیتے ہیں۔ وہ حصہ یہ ہے کہ تمہاری دنیا میں تمہاری بادشاہی، ہم بھی نہیں، ان کا بنایا ہوا قانون آپ کا حکمران بھی نہیں بدل سکتا۔ عقیدہ تقدیر کہ صاحب اس قسم کے ظالم، جابر، مستبد جو انسانیت کا گلا گھونٹ رہے، خاموش۔ خدا جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بھوکا مار لیتا ہے، ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ خدا کے ہاں سے یہ فیصلے ہوئے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ یہ میاں بیوی کا معاملہ جس کے لیے رسم ایک ایسی چلی آ رہی ہے کہ وہ ابھی اس سے ایجاب و قبول جسے کہتے ہیں، یعنی یہ بھی ایک عجیب تماشا ہے، مذہقہ ہے۔ سارا کچھ ہوا چکتا ہے، طے ہو گیا ہوا ہے، بارات آ گئی ہے، باجے باج رہے ہیں، ڈھولکیں باج رہی ہیں، کھانے پک رہے ہیں، ڈھولکیں وہ بچیاں گا رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد آخر میں ہوتا ہے کہ وہ بھی تو 4 کلمے والی گل بھی تو کر لو، تو وہ پھر چلے جاتے ہیں ماموں، لڑکی کا چچا، اور یہ وہاں جا کے فلاں ابن فلاں فلاں تمہیں قبول ہے؟ اب وہ اگر نہ قبول کے معاملے میں بھی خاموش رہے تو حکم یہ ہے کہ لڑکی کی خاموشی جو ہے اسے قبولیت ہی سمجھ لیجیے۔ چلو جی، اور یہ جو ہے یہ تو گھوڑی پہ چڑھ کے آیا ہوا ہوتا ہے اس قبولیت کے لیے، اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت، اس کو بھی پوچھا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا تھا کہ ہماری آیات کو مذاق نہ اڑانا تم نے۔
یہ ہے رضامندی جو لی جا رہی ہے. رضامندی لینے والا کون ہے؟ قرآن نے تو کہا ہے کہ میاں بیوی باہمی رضا ہوں نکاح ہوتا ہے. یہاں تو ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی بالغ بھی اپنا انتخاب نہیں کر سکتی بڑھ کر. بعض حالات میں اگر ان کو لڑکی نے کہیں کوئی چن بھی لیا کر بھی لیا ہے تو انہیں اس کا اختیار ہے کہ یہ جو وارث یا ولی جس کو وہ کہتے ہیں وہ اس نکاح کو فسخ کر سکتے ہیں. اختیار و ارادہ. وہاں سے اختیار و ارادے کی یہ صورت ادھر آئی. اختیار و ارادہ جس نکاح کو دونوں کی رضامندی سے بہرحال باندھا تھا، اب اس کے توڑنے کے وقت میں وہ ایک ہی فریق جو ہے وہ سارے اختیار اس کے ہاتھ میں ہیں. 3 دفعہ اس نے طلاق 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 کئی، معاملہ ختم ہو گیا، روتی رہو. اختیار و ارادہ سلب. یہ کیا ہوا یہ نکاح؟ اے جی نکاح جڑے نے یہ تے عرشاں تے بدے رہندے نے نا. دنیا یہ تے ایویں کھڑاؤنا ہی ہوندا ہے. وہ عرشاں دا بدہ ہویا نکاح، وہی تقدیر سنجوگ دا لکھیا ہویا. روز ہماری بچیوں کے آنسوؤں میں یہ بات آتی ہے، سنجوگ دا لکھیا ہے میرے چولی چ پی گیا. ادھر آنے ہی نہیں دینا کہ کس نے یہ ہمارے اختیار و ارادے کو سلب کر لیا، کس نے ہمیں مجبور کر لیا کہ ہم زبان تک بھی یہ بات نہ لائیں، کس نے اتنا جبر کیا کہ گھلا گھونٹ دیا ہمارا، یہ بھی نہ کہہ سکیں کہ ہمارا بھی کچھ حق ہے اس میں. جب عقد باندھتے وقت ہم سے پوچھا تھا تو توڑتے وقت بھی تو پوچھ لینا چاہیے. لیکن ایتھے تے صورت معاف رکھی. اب میں بتاؤں میری لگتی کسی نے نہ دیکھی کہ ٹوٹ دی نو جگ ویخد اور توڑن والا جڑا وہ ڈانا کر کے باہر کرنا میں طلاق دے دیتی ہوئی جاگی. یہ روتی رہے. کیا ہوا؟ عرشوں پہ بندھا ہوا ہے، سنجوگ ہے، قسمت دا لکھا ہے، چوری پہ گیا، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. مظلوم کی ایک داد کی دروازے یہی تھی نا کہ وہ باپ کے دروازے پہ آ جاتی. وہ دروازے میں اندر نہیں قدمیں رکھن دیتا کہ وہ کہتا کہ بیٹی اس گھر سے جو ڈولا گیا ہے نا اب تو یہاں تمہارا جنازہ ہی آ سکے گا. کوئی جگہ نہیں. یہ خدا کے حکم کے خلاف ہے. اگر خامد مجازی خدا بن گیا. آپ دیکھتے ہیں کہ ملوکیت کا استبداد جو شریعت کی روح سے آپ نام سے آتا ہے معاذ اللہ، وہ کیا کیا گل کھلاتا ہے. آپ کیا چیزیں ہیں یہ. ایک ایک مسئلہ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہی بنیاد کہ وہ جسے قرآن نے بنیادی خصوصیت بتائی تھی انسان کی اسے ہی سلب کر دیا انسان کو. حیوان کو بھی کچھ اپنا اختیار ہوتا ہی ہے، اتنا اختیار بھی تو نہ رہنے دیا. تقدیر کا مسئلہ اس پہ آ گیا. اہمیت اتنی اس کو دی کہ 5 اجزائے ایمان تو خدا نے مقرر کیے. اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، آخرت پر ایمان. سارے قرآن میں یہی اجزائے ایمان ہے. انہی کے ماننے سے ایمان آتا ہے، ان کے انکار سے کفر لازم ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد ہمارے ہاں دور ملوکیت کا جو ایمان ہے اس میں 6واں جز ایمان کا تقدیر ہے. اب بھی جہاں جہاں آمن تو باللہ پڑھایا جاتا ہے اب تو بہرحال وہ رسمی خط اس میں یہ 6واں شامل ہوتا ہے. لکھا ہوا ہے ایمان کے اجزاء میں یہ 6واں ایمان. بڑی بڑی اہم کتابیں یاد مجھے آ گیا. یہ کوئی گاؤں کے حجروں والے ملا کی بات نہیں ہے. سیرت النبی کی وہ 5-6 جلدیں علامہ سید سلیمان ندوی مرحوم نے جو لکھی ہیں ان میں جہاں عقائد پہ بات آتی ہے تو 5 عقیدے تو یہ جو ہیں قرآن کے کوئی 100 صفحہ اس عقیدے کے متعلق ہے. یہ عقیدہ تقدیر جو ہے اس کو بھی وہ جزو ایمان قرار دیتے ہیں. یہاں تک تقدیر کو لے آئے کہ لب کشائی نہ ہو سکے کسی ظلم کے خلاف، کسی استبداد کے خلاف، کسی جبر کے خلاف. کوئی حق مانگ ہی نہ سکے. دیکھ رہے ہیں آپ. اور پھر یہ جو لطیف چیز، سٹل چیز ہونے کی ہے نا کہ یہ سارا کچھ کیا بھی جائے اور محسوس بھی نہ ہونے پائے. یعنی حکمرانوں کے جبر کے خلاف تو پھر بھی کوئی ایجیٹیشنیں ہوتی ہیں، کوئی آہو فغاں ہوتی ہے، کوئی بات بھی ہوتی ہے.
یہ شریعت کے راستے سے جو آپ کے ہاں جبر ہوتا ہے، اس کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا جا سکتا۔ اس میں تقدیر کا حصہ آپ کے ہاں، سرمایہ داری نہیں مٹا سکتی کہ رزق خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ ملوکیت کی استبداد کے خلاف لب کشائی نہیں کی جا سکتی کہ خدا جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے۔ بعد میں سے بات نکل آئے گی بھی خدا بھی پھر معاذ اللہ عجیب ہے، فرعون کو وہ حکومت بھی دیتا ہے، موسیٰ سے کہتا ہے جاؤ چھین لے علیہ السلام۔ کیا باتیں میں بتاؤں اس کے متعلق؟ یعنی یہ چیز جو ہے ایک لفظ نہیں آپ کہہ سکتے۔ یہی چیزیں جو شریعت کے نام سے آپ کے ہاں آتی ہیں، یہ نہیں کہ ان حکمرانوں کی موجودگی میں ان کی حکومت کے دور میں نہیں کہہ سکتے تھے، آج بھی نہیں کہہ سکتے۔ وہ ختم ہوئے حکمران، ان کی حکومتیں ختم ہوئیں، ان کی حکومت جو ہے وہ قیامت تک چلتی ہے، اور پھر سلسلہ در سلسلہ آگے چلتی جا رہی ہے، آج بھی چلتی۔